چاہے وہ زکوٰۃ ہو، چاہے وہ صدقہ واجبہ ہو، انسانوں کے لیے ساری کی ساری چیزیں فائدہ مند ہیں۔ میرے دوستو، یہ جو زکوٰۃ اور صدقہ ہوتا ہے یہ غربا اور مساکینوں کا حق ہوتا ہے، یہ ہمارا آپ کا حق نہیں ہوتا ہے۔ جو مال سے جو زکوٰۃ نکلتا ہے یہ غربا کا، مساکین کا، یتیم کا، لاچار کا، مجبور کا، بیوہ کا، بےکس کا، ان کا حق ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت اپنے قرآن مقدس کے اندر 5ویں پارے کے اندر صاف صاف لفظوں میں فرمایا، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا۔ جس طرح اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ امانت کو امانت داروں تک پہنچا دو، اللہ تعالیٰ حکم کرتا ہے اس بات کا کہ امانتیں امانت والوں کو پہنچا دو، یعنی جو زکوٰۃ ہوتا ہے یہ آپ کا حق نہیں ہوتا، یہ غریبوں کی امانت ہوتی ہے، ان تک پہنچا دو۔ میرے دوستو، جس طرح آج کے اس دور کے اندر اپنے حق تلفی کے لیے، اپنے حق کو چاہنے کے لیے، اپنے حق کو لینے کے لیے عدالتوں اور حکومتوں کا سہارا لیا جاتا ہے، اسی طرح کل قیامت کا دن ہوگا، غربا، مساکین، یتیم، لاچار، مجبور، بیوہ، بےکس، مالدار لوگوں کے گریبان کو پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے اللہ رب العزت کے دربار میں لائیں گے اور کہیں گے، اے میرے آقا، اے میرے اللہ، یہ وہ ظالم انسان ہے جس نے دنیا میں میرے حق کو مارا تھا، اب اس سے میرے حق کو دلوا دیا جائے۔ میرے دوستو، تصور کرو وہاں پہ ہمارے اور آپ کے پاس پیسہ نہیں ہوگا، وہاں پہ ہمارے اور آپ کے پاس روپیہ نہیں ہوگا، وہاں پہ ہمارے اور آپ کے پاس زمین و جائیداد نہیں ہوگی، پراپرٹی نہیں ہوگی، ہمارے پاس وہاں صرف اور صرف جو ہوگی وہ ہماری نیکیوں کا سوال کیا جائے گا، اس غریب کو ہماری نیکیاں دے دی جائیں گی۔ میرے دوستو، اس کے بعد اس مالدار کا حال کیا ہوگا کہ اسے گھسیٹ کر منہ کے بل جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ میرے دوستو، تصور کرو کہ آج ہم اور آپ جو یہ ساری پریشانیاں ہمارے اور آپ کے سامنے آ رہی ہیں، وجہ کیا ہے کہ ہم اور آپ اپنے مالوں سے زکوٰۃ نہیں نکالتے ہیں۔ جتنا زکوٰۃ نکالنا چاہیے اتنا زکوٰۃ ہم اور آپ نہیں نکالتے، صدقے کا اہتمام نہیں کرتے، جس کی وجہ سے ساری پریشانیاں آ رہی ہیں۔ میرے دوستو، ایک زمانہ تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ مال جمع کرو، اللہ کے راستے میں مال خرچ کرو اور اپنی جان کی بھی قربانی دینے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ بس صحابہ کرام کو یہ سننا تھا، ذوق در ذوق مال جمع کر کے مسجد نبوی میں ڈھیر لگا دیتے ہیں، مسجد نبوی میں انبار لگا دیتے، ہر شخص مال لاتا جا رہا ہے اور مسجد نبوی میں جمع کرتا جا رہا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر کا آدھا سامان لا کر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ڈال دیتے ہیں۔ اس کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آتے ہیں، وہ اپنے گھر کا پورا سامان ڈال دیتے ہیں۔ میرے دوستو، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر سے معلوم کیا، اے ابو بکر، تم نے اللہ کے راستے میں کیا خرچ کیا؟ اللہ کے راستے کے لیے تم نے کیا کیا چیزیں لائی ہے اور گھر والوں کے لیے کیا کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ میرے دوستو، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا جواب سنو۔ انہوں نے جواب دیا، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، میں گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کے رسول کا نام چھوڑ کر آیا ہوں، بقیہ ساری چیزیں لا کر آپ کے قدموں میں ڈال دیا۔ میرے دوستو، یہ لوگ صدقہ کرتے تھے، یہ لوگ لوگوں کی مدد کرتے تھے، جس کی وجہ سے پریشانیاں نہیں آتی تھی۔ آج جو پریشانیاں آ رہی ہیں، بات یہی ہے کہ ہم اور آپ زکوٰۃ نہیں نکالتے اور یتیموں کی، لاچاروں کی، مجبوروں کی مدد نہیں کرتے، جس کی وجہ سے ہمیں اور آپ کو پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا۔ میرے دوستو، صدقہ اتنی بڑی چیز ہے کہ صدقہ دینے سے انسان کے اوپر جو مصیبت ہوتی ہے اللہ رب العزت اسے ٹال دیتے ہیں۔
اتنی بڑی چیز ہے، اتنی بڑی دولت ہے۔ میرے دوستو، صحابہ کرام صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو سننے کا انتظار کرتے تھے، جیسے ہی اللہ کے نبی کا حکم ہوتا تھا فوراً قربان کر دیتے تھے۔ صرف روپیہ پیسہ نہیں قربان کرتے تھے، بلکہ اپنی جانوں کی بھی قربانی دینے کے لیے صحابہ کرام دوڑ پڑتے تھے۔ میرے دوستو، ہم بھی اور آپ بھی دعوے اسلام میں پیش در پیش ہیں، دعوے اسلام میں پیش در پیش ہیں۔ کوئی نہیں کہتا کہ میں مسلمان نہیں ہوں، سب کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، لیکن میرے دوستو جب اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کی باری آتی تو جان نکل جاتی ہے۔ آج دیکھو مسلمانوں کے سامنے کتنی ضروریات ہے دین کے لیے، لیکن مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ اگر ہم نے مسجد میں مدرسے میں اگر پیسہ دے دیا تو میرا پیسہ بیکار ہو جائے گا۔ کھیل کود میں، ناچ گانے میں، تماشے میں ہزاروں ہزار روپے اڑا رہا ہے، ہزاروں ہزار روپے اڑا رہا ہے اور فخر کر رہا ہے۔ میرے دوستو، آج کوئی چندہ والا آ جائے، اس کو رسید کٹوانے میں اتنا پوچھتے ہیں کس مدرسے سے آئے ہو، کون محتمم ہے، کون ناظم ہے، یہ مدرسہ کہاں ہے۔ میرے دوستو تصور کرو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک واقعہ لکھا ہے کہ ان کے پاس ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے 3,70,000 درہم بھیجے۔ کس کے پاس؟ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس۔ انہوں نے اسی دن صدقہ کر دیا، غریبوں میں بٹوا دیا، غریبوں میں تقسیم کروا دیا۔ جب شام ہوئی تو انہوں نے اپنی خادمہ سے کہا کچھ کھانے کے لیے لاؤ، کچھ روزہ افطار کرنے کے لیے لاؤ، تو ان کی خادمہ نے 1 جو کی روٹی اور زیتون کا تیل لا کر رکھ دیا۔ یہ ان کے گھر کا حال ہے جن کے گھر میں تھوڑی دیر پہلے 3,70,000 درہم تھا۔ میرے دوستو، یہ ان لوگ تھے جن کے اندر خوف خدا ہوتا تھا، خدا کا ڈر ہوا کرتا تھا۔ میرے دوستو، ان کے سامنے قرآن کی آیتیں سن کر کانپ جاتے تھے۔ والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم۔ جو لوگ سونا چاندی جمع کر کے رکھ رہے ہیں اور اس کی زکوٰۃ نہیں دیتے، انہیں دردناک عذاب کی خبر سنا دیجیے، ان سے بتا دیجئے کہ تمہیں دردناک عذاب دیا جائے گا۔ یوم یحما علیہا فی نار جہنم فتقوی بہا جباہہم جنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ جس دن زکوٰۃ نہ دینے والوں کے مال کو جہنم کی آگ میں تپا کر کے، جہنم کی آگ میں سینک کر کے ان سے ان کے چہروں کو، ان کے بازوؤں کو، ان کے پیٹھوں کو داغا جائے گا اور ان سے کہا جائے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ یہ اس چیز کا، یہ تمہارے جمع کیے ہوئے مال کا مزہ ہے جو تم دنیا میں جمع کر کے آئے تھے، اب اسی کا مزہ چکھو۔ ایک روایت میں آتا ہے جو آدمی زکوٰۃ نہیں دیتا، کل قیامت کے دن اس آدمی کے مال کو سونے چاندی کی تختیاں بنا کر جہنم میں سینک کر کے ان سے اس کے جسم کو داغ دیا جائے گا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کو اللہ رب العزت نے مال دیا اور اس نے اس کی زکوٰۃ نہیں نکالی تو قیامت کے دن اس کے مال کو ایک زبردست اژدہا کی شکل میں بنا دیا جائے گا، جس کے 2 جبڑے ہوں گے۔ وہ اپنے مالک کو ان دونوں جبڑوں کے درمیان سے پکڑے گا اور کہے گا اے مالک، میں ہی تیری مال ہوں، میں ہی تیری دولت ہوں، میں ہی تیری پراپرٹی ہوں، میں ہی تیری گاڑی ہوں، میں ہی تیری بنگلہ ہوں، میں ہی تیری ساری چیز ہوں۔ میرے دوستو، ہم اور آپ اس چیز سے بچ نہیں پائیں گے، اس لیے میرے دوستو ہمیں اور آپ کو زکوٰۃ پوری نکالنی چاہیے اور صدقہ کا بھی اہتمام کرنا چاہیے، جس کی وجہ سے ہمارے اوپر آنے والی پریشانیاں، آنے والی مصیبتیں دور ہو جاتی ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو انہی چند باتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔